الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور عزو کی حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر ہم جیسی مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی سرور کونین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو دے کر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے احکامات کو اور اس کی شریعت کو ہم تک پہنچا سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اور اس امانت کو بخوبی انجام پہنچایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یہ بات ہم سے مخفی نہیں ہے کہ یہ گنتی کے چند دن بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کب شروع ہوا، اس کا ایک عشرہ کتنے میں گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور اب تیسرا عشرہ جو ہے اپنے آغاز میں ہے، اور یہ بھی بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ایام معدودات کی یہ گنتی کے چند ہی دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں، ہم اپنے نفس کو جو ہے سدھار سکیں، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچا سکتے ہیں. اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں. معزز و مکرم سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ جو دن گزرتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اتنی ہی مضبوطی اور اتنی ہی شدت پیدا ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں میں مضبوط جم کر محنت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اللہ رب العالمین نے اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کیا ہے، تو آپ پھر اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہو کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا ہے، آپ کے پیروں میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو دن ہمیں دیے ہیں یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے. ان ایام میں ہمیں جم کر اللہ رب العالمین کی محنت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی جو ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں پر رحمت و شفقت کرتا ہے. اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے لوگوں کے روزوں کی اور ایسے لوگوں کے بھوکے پیسے رہنے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو بھوکا پیسہ رہے لیکن وہ اپنے جھوٹی باتوں پر ہی عمل کرتا رہے، جھوٹ بیانی کرتا رہے، اپنے نفس میں کسی طرح کا کوئی سدھار جو ہے نہ لا پائے. اتنی سخت وعید سنانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ اگر ہمارے ذہن سے انجانے میں یا بھول چوک میں کوئی روزے کی حالت میں کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو لہو پر مشتمل ہوتے ہو یا جو فحاشی وغیرہ جس میں پائی جاتی ہو ان الفاظ میں، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے ہم عید الفطر سے پہلے ہمیں وہ عمل کرنا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزے کی حالت میں ہم سے جو کچھ بھی ایسے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوئے ہوگے، لغو اور فحش باتیں، بیتوک کی باتیں ہماری زبانوں سے اگر نکلی ہوگی تو ایسی صورت میں اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے اس چیز کو معاف کر دیتا ہے، اس گناہوں کو جو ہے اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا، صفت رحم کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس کے جو ہے 100 حصے بنائے. 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج دیا اور 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس باقی رکھے. اس ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، جانور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ پوری جو ایک حصہ جو اللہ رب العالمین نے محبت کا زمین پر نازل کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو سوچئے کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس 99 حصے رحمت کے رکھے ہوئے ہیں
تو اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ کر جاؤ، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، یعنی صرف تم نے اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہو، لیکن سکرات کا وقت آنے سے پہلے یا تمہاری موت آنے سے پہلے اگر تم سچی توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ان تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو دھل کر رکھ دے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص حج کرے، حج کے درمیان کسی طرح کی کوئی لغو رفث حرکت نہ کرے تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حج کرنا اور حج مبرور کو پا لینا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ابھی بھی یہ جو گنتی کے چند ایام بچے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ضرورت ہمیں ہے کہ ہم راتوں کو جاگے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے گڑ گڑائے، روئے، اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہائے، اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ استغفار کرے۔ معزز سامعین، عید ابھی قریب آ رہی ہے، لگ بھگ کچھ 7 یا 8 دن بچے ہیں۔ تو عید سے پہلے جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک صدقہ نکالا جاتا ہے جو گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ صدقہ جو ہے گھر کا بڑا جو ہے وہ نکالتا ہے، جسے ہم صدقۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی حکمت آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی، حدیث کی دلیل کے ذریعے سے اسے بیان کی جائے گی۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے عید کی نماز سے پہلے، یعنی جب رمضان کے اختتام کا شوال کا جب چاند دکھتا ہے اس کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے جو ہے ہمیں اس صدقے کو نکالنا ہے۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ کیا ہے، اس کے کچھ مختصر سے احکام و مسائل جو ہے میں تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صدقۃ الفطر کا مفہوم یہ ہے، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جو ہے کھانے والی چیزوں میں سے نکالتا ہے، جسے ہر مسلمان جو ہے عید کی نماز سے قبل ماہ رمضان کے اختتام پر اپنے صیام کو لغزشوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے ایک متعین مقدار میں جو ہے وہ کچھ چیزیں نکالتا ہے۔ یعنی صدقۃ الفطر کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان جو ہے روزے کی حالت میں ہونے والی لغزشیں، ہونے والی غلطیاں، خطائیں جو ہے اس کو معاف کروانے کے لیے اور عید کی اور جو ہے جو فقیر و مسکین ہیں ان کو کھلانے کے لیے ماہ رمضان کے اختتام پر اور نماز عید سے پہلے وہ ادا کرتا ہے، اسی کو جو ہے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا جس کو جو ہے جو اپنے گناہوں سے پاک کیا گیا اور اس نے اللہ رب العالمین کا نام لیا اور اس کی نماز، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی 2 آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے اپنی بہت ساری رائے پیش کی کہ اس سے یہ عمل مراد ہو سکتا ہے، اس سے یہ عمل مراد ہو سکتا ہے۔ مثلا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قد افلح من تزکا سے مراد یہ ہے کہ انسان شرک و بدعات کی قباحتوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھے
انسان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرے، انسان اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس چیز کی گواہی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک رائے ایک جو قول ہے وہ ایک قول یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو بے سود کی اور فحش کی باتوں سے جو ہے بچائے رکھا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور اس کے لیے نمازیں پڑھی، یعنی قد افلح من تزکا، کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے دامن کو فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، برے الفاظ سے جو ہے بچائے رکھا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھی۔ تو وہیں پر ایک مفسرین کی ایک جماعت جو ہے اس آیت کریمہ سے یہ مراد لیتی ہے کہ یہ جو آیت ہے قد افلح من تزکا، اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے، اور اس کے بعد وذکر اسم ربہ فصلی، یہ جو آیت ہے اس آیت سے جو ہے عید کی نماز مراد ہے۔ مثلا کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین روزے دار کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو اس کے منہ سے یا زبان سے یا اس کے اعمال سے یا اس کی حرکتوں سے کچھ ایسے لغو اور رفث حرکتیں ہوتی ہیں، لغو یا رفث باتیں نکلتی ہیں، تو صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسے دھل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہی مراد ہے۔ اور رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دکھنے کے بعد ایک انسان جو ہے عید کی نماز تک تکبیرات کا اہتمام کرتا ہے، خصوصاً تو وذکر اسم ربہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے ہمیں اس صدقۃ الفطر کو نکالنا چاہیے۔ اب آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب وہ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، اتنے قسم کے جو افراد ہیں اس کے اندر ہر قسم کا مسلمان داخل ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مستثنا نہیں، ہر قسم کا مسلمان داخل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر، ہر مرد عورت پر، ہر آزاد اور ہر غلام پر، ہر بچے اور ہر بوڑھے پر، بچے سے لے کر جوان اور جوان سے لے کر بوڑھے تک تمام پر جو ہے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ کس پر کیا فرض کیا؟ کہ صاع من تمر، ایک صاع کھجور کا، او صاع من شعیر، ایک صاع جو کا، علی العبد والحر، ہر بندے پر، ہر غلام پر اور ہر آزاد پر، والذکر والانثى، ہر مرد پر ہر عورت پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور ہر چھوٹے پر ہر بڑے پر مسلمانوں میں سے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو خاص کیا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورت، مسلمان چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، ہر کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو جو ہے واجب قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ جو فطرانہ ہے، یہ جو زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے، یہ لوگوں کی نماز عید کو جانے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فطر جو ہے یہ گھر کے بڑے افراد جو ان کے ماتحتی میں لوگ ہوتے ہیں وہ تمام کی طرف سے نکالا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنی طرف سے خود نکالنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو چھوٹا ہے، گھر کا چھوٹا ہے، ذمہ دار تو ہے لیکن وہ نکالنا چاہتا ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، تو اس کے بھی نکالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کہ اگر ہماری ماتحتی میں کوئی غلام ہے تو اس غلام کی زکوٰۃ جو ہے، اس غلام کا صدقہ اس کے مالک کے ذمہ ہے، مالک کے حق میں ہے کہ وہ اپنے غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر کو جو ہے نکالے۔ جیسا کہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے اہل کھانا حتیٰ کہ اپنے غلام اور اپنی اولاد کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے. تو اس اثر کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو گھر کے بڑے افراد ہیں جن کی ماتحتی میں تمام لوگ رہتے ہیں تو گھر کے بڑے اور سرپرست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر کو نکالیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی نو مولود ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے. مثلا مان لیجیے کہ رمضان ختم ہونے سے ایک دو دن پہلے کوئی پیدا ہو گیا, یا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نو مولود ہے, ابھی چھوٹا ہے, بہت زیادہ چھوٹا ہے, تو کیا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کو نکالا جائے گا؟ تو اس کے متعلق علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے بچے نومولود کی طرف سے اگر نکالا جائے تو بہتر ہے, مستحب عمل ہے. اور اگر کوئی نہیں نکالنا چاہتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن نکالنا جو ہے بہتر ہے. اسی طرح سے صدقۃ الفطر جو ہم نکالیں گے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر فرض کیوں کیا اور ہمیں اس چیز کا حکم کیوں دیا کہ ہم جو ہے عید کی نماز سے پہلے جو ہے صدقۃ الفطر کو نکالیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سماعت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. ابو داؤد کی صحیح روایت. آپ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو, صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کہ اگر روزے دار سے بے خیالی میں کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوگے جو فحاشی یا عریانیت پر دلالت کرتے ہو, لغو اور رفث باتیں ہوگی, تو وہ کیا کرتی ہے؟ صدقۃ الفطر اس کے ان گناہوں کو, ان باتوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے. اور ساتھ میں وطعمۃ للمساکین, یہ جو مسکین ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, محتاج جو ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے سامنے مانگنے سے جو ہے شرم جھجک محسوس کرتے ہیں. تو جو عید کا دن ہوتا ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ایک خوشی اور باعث خوشی کا دن ہوتا ہے. تو ایسے دن میں وہ مسکین اور وہ فقیر کو اپنی ساتھ اپنے خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے, اور کم از کم عید کے دن اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے لیے اور اسے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے جو ہے یہ صدقہ فطر کو نکالنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر جو نکالا جاتا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے روزے دار کی پاکی ہوتی ہے, اس کے وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین جھڑا دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اور عید کے دن فقراء مساکین کے ساتھ احسان اور ان کی دلجوئی ہے, اور انہیں اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کرنا مقصود ہے. تو لہٰذا ہماری اور آپ کی, ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, یا ہمارے جو سرپرست ہیں, جو گھر کے بڑے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ فطر کو, صدقہ فطر کو اپنے تمام ماتحتوں کی جانب سے نکالیں. اور اس کا اصل وقت جو ہے عید رمضان کے اختتام سے شروع ہوتا ہے, جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بیان کی جائے گی. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر تو نکالا جائے گا, ٹھیک ہے نکال دیں گے, لیکن صدقۃ الفطر میں کیا نکالا جائے گا؟ اجناس کیا ہونی چاہیے؟ کیا روپیہ پیسہ دیا جائے یا کچھ اور چیز دی جائے؟ اور جو بھی چیز نکالیں گے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, تابعین کے زمانے میں تابعین نے جو ہے وہ اشیاء نکالی صدقہ فطر میں جنہیں وہ بطور خوراک استعمال کیا کرتے تھے. یعنی جو ان کی غذا ہوا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت میں, صحابہ نے اپنے عہد میں, تابعین نے اپنے عہد میں اس چیز کو, انہی چیزوں کو, اسی خوراک کو نکالا جو ان کے معاشرے میں رائج تھی اور وہ کھایا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام, کہ ہم جو ہے زکاۃ فطر کو, صدقہ فطر کو نکالتے تھے ایک سا ہمارے کھانے میں سے. ہمارا جو غلہ ہوتا تھا, ہماری جو غذا ہوتی تھی, ہم اسی میں سے نکالتے تھے. اور پھر آگے فرمایا
کہ او صاع من شعیر، یا ہم جو ہے 1 صاع جو کا نکالتے تھے، او صاع من تمر، یا 1 صاع کھجور کا نکالتے تھے، او صاع من عقد، یا 1 صاع ہم پنیر کا نکالتے تھے، او صاع من زبیب، یا 1 صاع ہم سوکھے ہوئے انگور یا کشمش کا نکالتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدقۃ الفطر میں وہی چیزوں کو نکالا جو ان کا غلہ ہوا کرتا تھا، جو وہ غذا کے طور پر جو ہے استعمال کرتے تھے۔ وہیں پر دوسری روایات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مزید وضاحت بیان فرمائی کہ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِدُ، کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ زندہ تھے، اس زمانے میں ہماری غذا کیا ہوتی تھی؟ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ، اس زمانے میں، اس وقت ہماری غذا یہ ہوتی تھی کہ شعیر جو ہوتا تھا یا کھجور ہوتا تھا یا کشمش ہوتے تھے یا پنیر ہوتا تھا۔ یہ 4 چیزیں جو ہے ہمارے غذا میں شامل تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر میں اسی چیز کو نکالا جائے گا جو ہماری غذا ہے، جو ہمارا غلہ ہے۔ مثلا جیسے ہماری غذا کیا ہے آج کے زمانے میں؟ چاول ہے، گیہوں ہے، اسی طرح سے دالیں ہیں، تو یہ چیزیں ہم جو ہے صدقہ فطر میں نکال سکتے ہیں۔ اب جب ہم نکالیں گے تو اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو صدقہ فطر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث بیان فرمائی، ان احادیث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کا ذکر کیا، صاع من تمر 1 صاع کھجور کا، صاع من شعیر 1 صاع جو کا، صاع من زبیب 1 صاع کشمش کا، صاع من عقد 1 صاع جو ہے پنیر کا۔ تو یہ صاع کیا ہے؟ اور یہ مطلب اگر ہم کلو کے حساب سے اس کا وزن کریں گے تو کتنا وزن بیٹھتا ہے؟ تو کبار علماء اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے حساب سے 1 صاع کی جو مقدار ہے وہ 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے ہر فرد کی طرف سے۔ یعنی مان لیجئے کہ ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، تو جب پانچوں کی طرف سے نکالا جائے گا تو ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو نکالا جائے گا۔ 1 صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے، پانچوں کی طرف سے 2.5 کلو کا نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 2.5 کا نکالا جائے گا، نہیں، بلکہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر فرد کی طرف سے جو ہے 2.5 کلو نکالا جائے گا۔ ایک گھر میں صرف 2 لوگ رہتے ہیں تو 2.5 کلو کل 5 کلو نکالا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ غلے میں سے نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے افراد جو ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بہت مرتبہ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر میں پیسہ نکال سکتے ہیں؟ تو اگر ہم اس تعلق سے علماء کرام کے فتاووں کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ صدقہ فطر میں پیسہ نہیں نکالا جائے گا، حرام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہوتا تو ایک تو بھی حدیث ایسی ملتی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ تم جو ہے پیسوں کے ذریعے سے دینار اور درہم خرچ کر کے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا۔ ایک بھی اگر روایت جو یا ایک بھی اثر اگر ایسا ملتا کہ جس کے اندر کسی صحابی کی طرف سے یہ عمل واقع ہوا ہو یا یہ عمل جو ہے نقل کیا گیا ہو کہ فلاں صحابی نے صدقہ فطر میں جو ہے پیسہ یا روپیہ نکالا ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ مثلا کوئی ٹرسٹ ہے یا کچھ لوگ مل کر جو ہے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا وہ غلہ خرید کر لاتے ہیں اور عید سے پہلے اگر وہ اس چیز کو ادا کر دیتے ہیں، غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں گنجائش بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹرسٹی بھی اگر ایسا کرتے ہیں کہ پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر پیسے ہی بانٹ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر میں غلہ ہی نکالا جائے گا۔ ہر صورت میں غلہ ہی نکالنا ہے۔ ہمارے ملک کے حساب سے جو رائج غذا ہوگی اس غذا کو ہمیں نکالنا ہے، اور کم از کم اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ 2.5 کلو ہونی چاہیے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا کہ نماز عید سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ کیا احتیاطاً عید سے 2-3 دن پہلے ہم صدقہ فطر نکال سکتے ہیں؟ تو کچھ ایسے صحابہ کے آثار واقع ہیں یا کچھ ایسے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ جس کے اندر اس چیز کی اجازت ملتی ہے کہ صدقہ فطر کو جو ہے عید سے 2 سے 3 دن پہلے تک نکالا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مثلا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہفتہ بھر پہلے سے نکالے تو نہیں، بلکہ عید سے 2 یا 3 دن پہلے تک نکالنے کی گنجائش جو ہے احادیث کے ذریعے سے ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان بچہ، ہر مسلمان بڑا، چاہے وہ بڑھاپے کو کیوں نہ پہنچ جائے، ہر مسلمان غلام ہو یا ہر مسلمان آزاد ہو، ہر کسی کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ لہٰذا یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے اندر ایک روزدار کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے کہ اس کے جو روزے کی حالت میں چھوٹے موٹے جو برائی والے الفاظ جو اس کی زبانوں سے نکلتے ہیں یہ اس کی صفائی کا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مسکین اور فقراء ہے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرض کیا ہے۔ جو لوگ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالتے ہیں تو ہی یہ صدقہ فطر ان کے لیے یہ 2 چیزوں میں فائدہ پہنچائے گا، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ جو ہے تاخیر کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جو ایک روزدار کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جو شخص صدقہ فطر کو نماز سے پہلے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ اس کا صدقہ جو ہے قابل قبول ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جو شخص اسے نماز کے بعد ادا کرے گا فهي صدقۃ من صدقہ، تو وہ اس کے لیے عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا، اس صدقے کے ذریعے سے اس کے یہ گناہ جو ہے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ہم ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے جو روزے کی حالت میں ہونے والی جو برائیاں ہیں اسے اللہ رب العالمین جو ہے معاف کر سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو دین کے ان احکامات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان احکامات کا اچھی طرح سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ بچے کچھ جو کچھ بھی ایام ہے الہ العالمین تو اس میں ہمیں شدت سے محنت کرنے کی اور عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اب تک جو ایام گزرے ہیں ان ایام میں ہم نے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں الہ العالمین تو ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما، اور الہ العالمین آنے والے ان ایام میں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آنے والے ایام میں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کا یہ رمضان جو ہے ہمیں مبارک بنا، اور اس کے اندر جو ہے ہم تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں جنت میں داخل فرما، اور الہ العالمین ہمیں جو مریض ہے جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے بیماری کی وجہ سے الہ العالمین تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو ان کی روزگار انہیں جو ہے تو روزگار فراہم فرما، اور الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اور ان کی غیب کے ذریعے سے مدد فرما، اور ان کے اوپر جو قرض کا بوجھ ہے جس قرض کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں اس بوجھ کو تو ان کے سروں سے ہٹا دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی صدائیں ہمارے زبانوں سے جاری رہے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو تیرے ہر قسم کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔